صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جن کا ذکر ہمارے دل کے لیے بہار لاتا ہے، جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، جن سے زیادہ ہم کسی سے محبت نہیں کرتے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ لیکن جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں محبت کے نام پر، مگر نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، کیا معاملہ ہے! جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی نے کہا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آخری وقت میں بھی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ اپنے دل کو سرور پہنچائیں، تک آپ کے اپنے دل کو اطمینان پہنچائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹاتے اور دیکھتے کہ کس طرح سے امت نماز پڑھ رہی ہے، ابو بکر کس طرح سے لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ لوگ جو محبت کا دم بھرتے ہیں، کتنے میں آج ہی آپ دیکھیں گے بیجاپور کی سڑکوں کا حال دیکھا جائے گا، اس کے بعد نیوز کے اندر آئے گا کرناٹک کے اندر ایسا ہوا، بیجاپور کا بہت بڑا جلوس منایا گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ آپ مجھے بتائیں اس جلوس کے اندر شرکت کرنے والے کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو واقعی نماز پڑھنے والے ہوں گے؟ اللہ اکبر، ایک بدعت کا ارتکاب تو پہلے سے ہی کر رہے ہیں، اوپر سے ان کی نماز کا کیا حال ہے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو میرا آپ کا تمام مخلوقات عالم کا تن تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے سامان ہدایت دے کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں انسانیت کو ہر اس خیر کی طرف رہنمائی کی جس سے ہمیں فائدہ ملنے والا ہے، اور انسانیت کو ہر اس شر سے روکا، ہر اس شر سے بچایا جس کا ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، کوئی ایسا خیر نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، اور کوئی ایسی برائی نہیں ہے، کوئی ایسا شر نہیں ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کے ارتکاب سے ایک بندہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لے سکتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی ابدی جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باخبر نہ کیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں ہم ایمان لانے کا دم بھرتے ہیں، ان ایمان کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے۔ کوئی بندہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے اور وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گویا اس نے اس بات کا بھی انکار کیا ہے، اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ یہ بات مانے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ بتائی ہو، اور وہ بات
اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہو اور اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب ہو، اور ایک بندے کو اللہ رب العالمین کی رضا اور ایک بندے کو جنت کا داخلہ دلا سکتی ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے، اور کوئی ایسا شر نہیں ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ بتایا ہو، اور جس کے ارتکاب پر بندہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی، اللہ رب العالمین کا غصہ اور اللہ رب العالمین کا عذاب مول لے سکتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دونوں بھی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری کی ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سعیدہ، حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی مخلوق میں سے، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، کسی کے عمر کی قسم نہیں کھائی ہے، کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بھی قسم کھائی، لعمرک ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی۔ اور الرحمن لا یقسم الا بالعظیم، العظیم لا یقسم الا بالعظیم، عظیم صرف عظیم ہی کی قسم کھا سکتا ہے۔ میں اور آپ اس چیز کی قسم کھاتے ہیں جبکہ نہیں کھانی چاہیے جو میرے اور آپ کے لیے عظیم ہے، میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ معنی خیز ہے، میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، ہم ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین بھی ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے چیزوں کی قسم کھائی ہے، تو اللہ رب العالمین بھی ان چیزوں کے لیے قسم کھاتا ہے جو اس کے لیے عظیم ہے، جو اس کے لیے بہت بڑی ہیں، جو اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا اور اس کی قسم کھائی، سبحان اللہ، اور اس حیات طیبہ کو میرے اور آپ کے لیے اسوہ قرار دیا، نمونہ قرار دیا۔ یہ حیات طیبہ ہی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس سے بڑھ کر کسی کو نمونہ نہ بنانا، چاہے وہ تمہارے سامنے کتنے ہی حسین انداز میں پیش کیا نہ جائے، چاہے کسی طریقے کو، کسی عمل کو، کسی بھی چیز کو تمہارے سامنے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا نہ جائے، پیش کیوں نہ کیا جائے، اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یا چاہے دنیا، پوری کی پوری دنیا ہی اس کے اندر ملوث ہو، اگر وہ اس اسوے میں نہیں ہے، اس طریقے میں نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، وہ رد ہے، اس کی ردی کی حیثیت نہیں ہے، اسے دیوار پر مار دینا چاہیے، دیوار پر مارنے کی وہ چیز لائق ہے اگر اس کا تعلق جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی سے نہیں ہے، جس زندگی کو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے نمونہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ اس زندگی سے بڑھ کر کوئی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تمہیں کوئی عمل کرنا ہے تو دیکھو کہ اس زندگی میں ہے کہ نہیں ہے، اگر کسی چیز سے بچنا ہے تو دیکھو کہ اس زندگی میں اس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے کہ نہیں ہے۔ الحمدللہ، یہ ہے وہ زندگی جسے میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے حجت قرار دیا، اور کہا کہ تادم حیات تمہیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ تم اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو اڑا لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ویسے تذکرہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والا، خاص طور سے 6 ہجری میں، کون سی 6 ہجری میں مدینے کو ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 6واں سال چالو ہے، 6واں سال چالو ہے۔ اس سال کے اندر واقع ہونے والا اور سیرت طیبہ میں ان جنرل واقع ہونے والا ایک بہت بڑا واقعہ، ویسے میں ہر بار یہی کہتا رہتا ہوں، بہت بڑا واقعہ۔ اب میں کیا کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی اتنی عظیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گھٹنے والے جو بھی واقعات ہیں، جو بھی ہونے والے جو بھی امور ہیں، جو بھی واقعات ہیں، وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک یہ واقعہ ہے جس کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے۔ پچھلے خطبے میں ابتدائی باتیں، تمہیدی باتیں میں نے آپ کے سامنے اس سلسلے میں کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ اکرام کے ہمراہ حرم مکی میں داخل ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ بیت اللہ الحرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدی کے جانور ہیں،
ہدی کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اونٹ ہیں جن کی کوہانی چیری گئی ہیں، جن کے گلوں میں قلادے باندھے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہیں، آپ عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا، آپ کے صحابہ نے اپنے سروں کو منڈوایا، بعض نے اپنے سروں کی تقصیر کی۔ اس سلسلے میں باتیں جب آپ کے سامنے میں نے بتائیں، صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے جب اس خواب سے باخبر کیا، صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے۔ آنن فانن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا جب حکم دیا تو صحابہ اکرام کا ایک جم غفیر، جو اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں جمع نہیں ہوا تھا، وہ جم غفیر تیار ہوا۔ بخاری اور مسلم کی روایتوں کے مطابق 1400 سے 1500 صحابہ اکرام تیار ہوئے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوچ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے۔ مدینہ طیبہ سے باہر جانے کے بعد، اس کے باہر کچھ دوری کے بعد جو ہے ذوالحلیفہ نامی مقام ہے۔ اگر آپ آج بھی مدینے سے مکہ جا رہے ہیں اور آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مدینے سے مکہ جاتے ہوئے ذوالحلیفہ پر احرام باندھا جائے۔ ذوالحلیفہ پر احرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا، امہات المؤمنین میں سے اس مرتبہ ہماری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ جی یہ بھی سیرت کے کوشچنز ہیں، سیرت کے اہم کوشچنز ہیں، اور یہ صحیح کتابوں سے، صحیح احادیث کی کتابوں سے ثابت ہیں۔ بعض دفعہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور سے ربیع الاول کا مہینہ اور اس طرح سے دوسرے مواقع پر لوگ کوئز کمپٹیشن منعقد کرتے ہیں۔ کوئز کمپٹیشن، کئی کا کوئز کمپٹیشن کہ تو سیرت کا کوئز، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہونا چاہیے سیرت کے اوپر، تاکہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشناس کیا جائے، خاص طور سے چھوٹے بچوں کو تو اس پر بڑے بڑے انعامات رکھے جاتے ہیں، ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک کتاب میرے نظر سے گزری، انہوں نے کوئز کو انوائٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کتاب ہے جو نصاب کے لیے، نصاب کے لیے، سلیبس کے لیے یہ کتاب ہے، 500 سوالات اس کے اندر ہیں، 800 سوالات اس کے اندر ہیں، یہ سوالات آپ کو بچوں کو تیار کرنے ہوں گے تاکہ وہ بچے اس کے اندر انعام کے لائق ہو سکیں، پہلا انعام وغیرہ حاصل کر سکیں۔ یہ ہیں وہ 800 سوالات۔ تو میں نے دیکھا 800 سوالات کے اوپر جب سرسری نظر میں نے ڈالی، ایک سوال اس کے اندر صحت کا سوال نہیں ہے، ایک سوال اس کے اندر اہمیت کا حامل سوال نہیں ہے، ایک سوال مستند سوال نہیں ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہو۔ ارے بھائی یہ کام ہمیں دیا جاتا، ہم آپ کو 1000 سوال بنا کر دیتے سیرت طیبہ سے، بہترین سوالات حوالوں کے ساتھ، بالکل حوالوں کے ساتھ، قرآن مجید کے حوالوں کے ساتھ۔ اب بچہ 1000 800 سوالوں کے جوابات رٹ رہا ہے، بعد میں اسے کوئز میں شامل ہو رہا ہے، پھر انعام مل رہے ہیں وغیرہ، کتنی محنتیں اس کے اندر ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری محنتیں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں؟ بالکل بدعقیدگی اس کے اندر ہے، بدعقیدگی کو داخل کیا گیا ہے، اور ایسی باتیں جس کا سرے سے کوئی سر و پیر جس کا نہیں ہے، تعلق بھی نہیں ہے، ایسی چیزیں اس کے اندر داخل کی گئی ہیں۔ لیکن اگر واقعی میں ہاں آپ کو اس طرح کی کوئی کتاب تیار کرنی ہے، واقعی میں لوگوں نے تیار بھی کی ہیں، تو اس کا خیال رکھا جائے کہ باتیں مستند ہوں، باتیں مستند ہوں۔ اچھا یہ بات کہاں سے نکلی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر اس سفر میں امہات المؤمنین میں سے کس ماں نے آپ کے ساتھ شرکت فرمائی؟ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بخاری شریف کی سلسلے میں حدیث ہے، آئندہ خطبوں میں اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں اس موقع پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی جانب رواں دواں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو خزاعہ کے ایک شخص کو آگے کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ صحابہ کا اور اللہ کے نبی کا معاملہ تو آپ کو معلوم تھا کہ بالکل پرامن حالت میں نکلے ہوئے ہیں، پوری پرامن حالت میں، بالکل کوئی ہتھیار نہیں ہے، صرف ایک تلوار ہے، ایک تلوار، اور اس زمانے میں ایک تلوار کا ہونا گویا کہ ہتھیار نہ ہونا کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ یعنی آدمی کے لیے جس طرح سے اس کے جیب میں پین ہوتی ہے، جس طرح سے اس کے جیب میں رومال ہوتی ہے، اس زمانے میں ایک تلوار اس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ رکھنا اس طرح ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا، اسے ہتھیار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک تلوار تو ہوتی ہی تھی سب کے ساتھ، تو تمام صحابہ کے پاس ایک تلوار تھی، اس کے علاوہ، اور وہ بھی میان میں تھی، وہ بھی ایسے ننگی نہیں تھی بلکہ میان کے اندر اسے داخل کر دیا گیا تھا۔ ایسی اور بڑی ہی پرامن طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوچ فرمایا، اور ادھر قبیلے بنو خزاعہ کے ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی اطلاع معلوم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا۔ برق رفتاری کے ساتھ گھڑ سواری کرتے ہوئے وہ صحابی بنو خزاعہ کے گئے اور آگے کی معلومات انہوں نے حاصل کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، جیسے میں نے بارہا آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چوکنے رہا کرتے تھے، بہت چوکنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اسٹریٹجسٹ کوئی نہیں تھا۔ بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی اپنایا کرتے تھے، مشورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو آگے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، وہ گئے اور آگے کا پورا جائزہ انہوں نے لیا، اور لے کر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مدینے سے کوچ کرنے کی اطلاع دشمنوں کو پہنچ چکی ہے، دشمنان اسلام کو اس بات کی اطلاع مل چکی ہے کہ ہم لوگ مکے کا قصد کر چکے ہیں، مکے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ تو دشمنان اسلام میں قبیلے کعب ابن لوئی مسلمانوں کے دشمن قبائل میں سے قبیلہ تھا، اس نے، جو کہ مکہ کے باہر لوگ جو قبائل تھے ان میں سے ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، یہ قبیلے کعب ابن لوئی، اس نے مسلمانوں کو مکے میں داخلے سے روکنے کی ٹھان لی ہے، اور اس نے بہت سارے احابیث کو یعنی بہت سارے قبیلوں کو کنسولیڈیٹ کر رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو جمع کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو روکنے کی اور مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن معرکہ کرنے کی اس آدمی نے ٹھان رکھی ہے۔ تو یہ خبر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دی گئی، قبیلے بنو خزاعہ کے اس صحابی نے، انہوں نے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا کہ راستے میں ایک شخص خاص طور سے قبیلے کعب ابن لوئی مسلمانوں کے دشمنوں سمیت مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے کھڑا ہے، تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ کیا ہم ان پر آگے بڑھ کر حملہ کریں یا پھر کسی طرح سے اس جنگ کو ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کریں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس سلسلے میں یہی تھی، اے اللہ کے نبی، ہم کوئی جنگ کے ارادے سے تو نہیں نکلے، جنگ کے ارادے سے نکلے ہوتے تو باقاعدہ جنگی تیاری کے ساتھ نکلے ہوتے، ہم لوگ کسی جنگی ارادے سے تو نکلے نہیں ہیں، ہمارا ارادہ تو صرف مکہ مکرمہ کا قصد ہے، وہاں جانا ہے، عمرہ ادا کرنا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ جنگ جو ہے اس سلسلے میں نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہاں کوئی ہمارے اور مکے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، خانہ کعبہ اور ہمارے درمیان کوئی آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس بات کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ان کو عبور کیے بغیر ہم اس پار گزر نہیں سکتے، ایسی سلسلے میں تو جنگ ناگزیر ہو جائے گی، انوائڈیبل ہو جائے گی، ایسے میں تو ہم جنگ کریں گے، ورنہ اس بات کی کوشش کی جانی چاہیے کہ ہم جنگ نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو بہت پسند فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں، آپ کے ساتھ چونکہ صحابہ ماہر بھی ہوتے تھے، راستوں کے ماہرین صحابہ بھی ہوتے تھے، اس طرح کا راستہ نہیں تھا تب، ایسی رائٹ لو ماشی لیفٹ لو نہیں رہتا تھا، ویسا ماہر صحابہ اکرام ہوتے تھے، راستے کو پہچاننا ہوتا تھا۔ تو صحابہ اکرام نے راستے میں دیکھا کہ یہاں سے بنو کعب ابن لوئی کا علاقہ پڑتا ہے، اور یہ لوگ مسلمانوں کو روکنے کی ٹھان کر کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے کترا کر چلے گئے۔ پھر وہاں اس طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں گئے، بلکہ اپنے قافلے کو لے کر، صحابہ اکرام کے جم غفیر کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام دوسری جانب سے نکل گئے، دوسری جانب سے اللہ کے نبی علیہ السلام نکل گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی جنگ ہو، کسی قسم کا قتل و غارت گری یا پھر کوئی کسی قسم کی معرکہ آرائی ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوائڈ کرتے ہوئے وہاں سے کترا کر اللہ کے نبی علیہ السلام آگے گزر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچ کی خبر چونکہ پھیل چکی تھی، مکہ مکرمہ میں بھی ایک خبر پھیلی، تو دشمنان اسلام نے، کفار نے، مشرکین نے آنن فانن ایک بہت بڑا مشورہ، ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی، جس کے اندر رؤساء، شرفاء، عمراء، بڑے بڑے لوگ سب اس کے اندر شریک تھے، اور اس بات کی منصوبہ بندی ہونے لگی کہ کس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے سے روکا جائے، مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے سے روکا جائے۔ اس سلسلے میں فوراً حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں 200 سواروں کا جتھا تیار کیا گیا، 200 سواروں کا جتھا، جنگجو لوگوں کا، مشرکین اور کفار نے سلیکٹڈ 200 لوگوں کو حضرت سیدنا خالد ابن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے سپرد کیا، جاؤ کیا کرتے ہو پتہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکو۔ یہ کام تھا، مکے میں داخل ہونے سے انہیں روکا جائے۔ ادھر سے حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے 200 ساتھیوں کے ساتھ قراء الغمیم جو مین روڈ ہے مکے کا مدینے سے، جو مین شاہراہ جسے کہا جاتا ہے، مین روڈ شاہراہ، اس شاہراہ پہ
آگے آ کر قراء الغمیم نامی مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور راستے میں حائل ہو گئے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں سے کیسے نکلتے ہیں اور اس راستے کو کیسے عبور کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کا معاملہ تو آپ جانتے ہیں کہ کیسے تھے، اسلام لانے سے پہلے کہ کیسے تھے، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، یہ تو آپ لوگ جانتے ہی تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 صحابہ کرام کو لے کر قراء الغمیم پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، حضرت سیدنا خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ رواں دواں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر، اسی شاہراہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مکے اور مدینے کی شاہراہ ہے، شاہراہ کا مطلب مین راستہ جو ہے، وہاں پر کترا کر تو آ گئے، پھر واپس سے مین روڈ پر اللہ کے نبی آ گئے، پھر اس شاہراہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ رہے ہیں، دور سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ رہے مسلمانوں کا لشکر، یہ رہا مسلمانوں کا قافلہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید اس طرف سے آگے بڑھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا ایک مقام پر، ادھر سے حضرت خالد بن ولید رواں دواں ہیں، اتنے قریب ہو گئے حضرت خالد بن ولید کے لشکر، مسلمانوں کا قافلہ بہت قریب نظر آنے لگا حضرت خالد بن ولید کو۔ ادھر مسلمانوں نے ظہر کی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ظہر کی نماز مسلمان پڑھ رہے ہیں، نماز کی یہ حالت مسلمانوں کی اللہ کے نبی حضرت خالد بن ولید نے جب دیکھی تو چاہا کہ حملہ کریں، لیکن اتنے وقت میں وہ وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے نماز کو بہت غور سے دیکھا کہ مسلمان نماز میں کیا کیا کرتے ہیں، قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجود ہوتے ہیں، اور بالکل منہمک ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی یاد میں۔ ہمارے اور تمہارے جیسی نمازیں تھوڑی ہوتی تھی اس زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ لوگ مقتدی ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ تو عجیب ہے، تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، یہ معاملہ ہمارا ہے نعوذ باللہ۔ لیکن اس زمانے کا معاملہ کیا نماز ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، صحابہ، حضرت خالد بن ولید نے دیکھا، یہ منظر دیکھا، ظہر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، بالکل انہماک کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ بالکل یہی موقع ہے، یہ تو نماز سے یہ لوگ فارغ ہو گئے، ظہر کی نماز سے تو یہ لوگ فارغ ہو گئے، اس کے بعد بھی یہ لوگ نماز پڑھیں گے، جب یہ اپنی اگلی نماز کو کھڑے ہوں گے تب ہم حملہ کریں، بالکل پریپیئرڈ ہوں گے۔ اس بار تو ہم پریپیئرڈ نہیں تھے، واقعی میں نوٹس کیا کہ یہ نماز ہے اور نماز کی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور یہ لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید جو کہ جنگی حکمتی عملیوں کے ماہر تھے، حضرت خالد کا تو معاملہ آپ کو معلوم ہے، انہوں نے طے کیا کہ اگلی نماز جب یہ پڑھنے کے لیے، عصر کی نماز جب یہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، عصر کی نماز جب یہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو وہ تو انہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ رب العالمین کو تو دلوں کے اندر اٹھنے والے احساسات اور جذبات کی بھی بہت زیادہ خبر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہوئی یہ بات کہ خالد کا یہ موقف ہے، خالد کی یہ اسٹریٹجی ہے، عصر کی نماز میں مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین کا بھی کیسا ہم پر احسان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سے صلاۃ الخوف کی آیتیں نازل فرمائی سورہ نساء کے اندر، آیت نمبر 101 اور 102، صلاۃ الخوف کی آیت اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل فرمائی، ظہر اور عصر کے بیچ میں۔ عصر کی نماز ایسا پڑھنے کا، اب ظہر جیسا پڑھے ویسا نہیں پڑھنے کا، کیسا پڑھنے کا؟ صلاۃ الخوف پڑھنے کا۔ صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فِيهِمْ، جب آپ ان کے درمیان ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کے لیے نماز کھڑا کر رہے ہوں، تو یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ان میں سے ایک طائفہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ کھڑا رہے۔ ایک طائفہ کیسا کھڑا رہے گا؟ ہتھیاروں کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور ایک طائفہ نماز پڑھ رہا ہوگا، یعنی ایک گروپ نماز پڑھ رہا ہوگا اور ایک گروپ تلواریں نکال کر کھڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تفصیل سے آیتیں نازل فرمائی۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ کھڑے رہیں گے، اس کے بعد
فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ لوگ سجدہ کریں گے تو یہ لوگ وہاں سے ہٹ جائیں گے، یہ لوگ وہاں سے ہٹ جائیں گے اور دوسرا گروہ وہاں پر آ جائے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ خیر یہ صلاۃ خوف ہے، اس سلسلے میں تفصیلی باتیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھی ہیں۔ صلاۃ خوف کے 6 طریقے بتائے ہیں، مختلف احادیث سے ماخوذ کر کے صلاۃ خوف کے 6 طریقے انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو صلاۃ خوف یہاں پر کیونکہ اللہ رب العالمین تمہیں غافل پا کر تم پر حملہ کریں، غافل پا کر تم پر حملہ کریں، میلتن واحدہ، ایک بارگی حملہ کرنا ہے تم پر چاہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں؟ اس طرح سے نماز پڑھیں، صلاۃ خوف کا آپ اہتمام کریں۔ تو صلاۃ خوف ہوتی تھی، 6-7 طریقے ہیں اس کے، یعنی ایک صف نماز پڑھتی، ایک صف جو ہے ہتھیار لے کر کھڑی ہوتی، ایک رکعت وہ لوگ نماز پڑھ کے پیچھے چلے جاتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ جو ہتھیار بند دستہ تھا وہ لوگ آتے، وہ نماز پڑھتے اور یہ لوگ ہتھیار لے کر کھڑے ہو جاتے۔ اس طرح سے معاملہ تھا، تفصیلی باتیں ہیں۔ ایسا ہی طریقہ ہونا چاہیے نہیں ہے صلاۃ خوف کا، بالکل ایسے ہی مختلف صورتوں میں مختلف حالتیں صلاۃ خوف کی ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ نماز نازل ہوئی، اس نماز کے سلسلے میں باتیں نازل ہوئی۔ دیکھیے میرے بھائیوں، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، یہ ایک بات معلوم ہوئی یہاں پہ، چاہے کچھ بھی ہو نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کا یہ معاملہ ہے دین اسلام کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جن کا ذکر ہمارے دل کے لیے بہار لاتا ہے، جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، جن سے زیادہ ہم کسی سے محبت نہیں کرتے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ لیکن جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں محبت کے نام پر، مگر نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، کیا معاملہ ہے! جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی نے کہا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آخری وقت میں بھی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ اپنے دل کو سرور پہنچائیں، تک آپ کے اپنے دل کو اطمینان پہنچائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹاتے اور دیکھتے کہ کس طرح سے امت نماز پڑھ رہی ہے، ابو بکر کس طرح سے لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ لوگ جو محبت کا دم بھرتے ہیں، کتنے میں آج ہی آپ دیکھیں گے بیجاپور کی سڑکوں کا حال دیکھا جائے گا، اس کے بعد نیوز کے اندر آئے گا کرناٹک کے اندر ایسا ہوا، بیجاپور کا بہت بڑا جلوس منایا گا، یہ ہوا وہ ہوا۔ آپ مجھے بتائیں اس جلوس کے اندر شرکت کرنے والے کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو واقعی نماز پڑھنے والے ہوں گے؟ اللہ اکبر، ایک بدعت کا ارتکاب تو پہلے سے ہی کر رہے ہیں، اوپر سے ان کی نماز کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر، واپس سے وہی باتیں ہیں، ایک اور بار اس کو میں دوہرا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ امت کے اندر یاد رکھیں، حضرت امام مالک کا قول ہے لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح بها اولها، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگوں کے حالات اسی سے درست ہو سکتے ہیں جس سے اس امت کے پہلوں کے حالات درست ہوئے تھے۔ جس چیز کو اس امت کے پہلوں نے اختیار کیا ہوا تھا، اس امت کے بعد میں آنے والے بھی اگر اسی چیز کو اختیار کریں گے تبھی ان لوگوں کے حالات درست ہو سکتے ہیں، ورنہ کسی نئی چیز کو ایجاد کر کے اور محبت کے نام پر عجیب و غریب مسئلے ہیں، محبت کے نام پر دلائل بھی لوگ دیتے ہیں۔ اگر جب پوچھا جائے، ایک کسی نے مجھے کلپ بھیجا، ایک شارٹ تھا، وہ میں نے دیکھا، تو وہ مولوی صاحب بتا رہے ہیں، کسی نے جب ان سے پوچھا کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو انہوں نے جواب دیا میلاد منانا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ یہ جواب ہے، اللہ اکبر، یہ جواب یعنی ہیلا بازی، اس طرح کی لفاظی دلیل جس کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس اسی طرح کی باتیں ہیں۔ پیچھے جاؤ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستکون فتنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا دور آئے گا جس کے اندر بہت سارے فتنے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا وما لنا یا رسول اللہ وماذا نصنع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس زمانے میں جب فتنے بہت زیادہ ہوں گے، فتنے امت کو گھیر لیں گے، اس وقت ہم کیا کریں؟ یاد رکھیں، لکھ کر لے جائیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس دور میں جب تمہیں فتنے گھیر لیں، ترجعون الی امرکم الاول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پہلوں کی طرف بڑھو، اپنے پہلوں کی طرف، ان زمانوں کی طرف بڑھو جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہا ثم الذین یلونہا، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے، دین کے اندر پیچھے جاؤ، جتنا پیچھے جائیں گے اتنا زیادہ خیر پاؤ گے۔ اچھی بات ہے، دنیا کے اندر آگے بڑھو، دنیا کے اندر جتنا آگے جاتے ہیں جاؤ، اے آئی کا زمانہ آیا ہوا ہے، اے آئی کو اپناؤ، اور جو ایڈوانسمنٹس ہوتے ہیں سب ایڈوانسمنٹس کو اپناؤ، ورنہ پچھڑ کے رہ جاؤ گے۔ دنیاوی اعتبار سے جتنا آگے جاتے ہیں جاؤ، دین کے اعتبار سے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے پیچھے جاؤ، جتنا پیچھے جاتے ہیں اتنا تمہارے لیے خیر ہے۔ یاد رکھیں، کتنی موٹی بات ہے،
حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان اور حضرت سیدنا علی، یہ خلافت راشدہ ہے جو 30 سال کی ہے، 30 سال کی خلافت راشدہ ہے، اور مسلمانوں کے پاس تمام تر طاقت تھی اس وقت، تمام تر طاقت، تمام تر اسباب، تمام تر وسائل، دنیا کے اوپر مسلمانوں کا ڈنکا بج چکا تھا۔ حضرت ابو بکر کے 2 سال، حضرت عمر کے 10 سال، حضرت عثمان کے 12 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4.5 سال، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سال، 50 سال ہوئے، پورے 50 سال جب مسلمانوں کے پاس ایبسلیوٹ پاور ہے، مسلمانوں کی گورنمنٹ ہے، مسلمانوں کی گورننس ہے، مسلمانوں کا پورا ڈنکا عالم میں بچ چکا ہے، 1 سال مسلمانوں نے عید میلاد منایا ہو، ممبر پر چڑھنا چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد بھی اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، دلیل تو پیش کریں۔ 50 سال کیوں؟ وہ پہلے کے 50 سال ہمارے لیے ضروری ہیں، اس میں سے بھی پہلے کے 30 سال ہمارے لیے دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ 30 سال خلافت راشدہ کے ہمارے لیے دلیل ہیں۔ یہ لفاظی سے کام نہیں چلتا ہے، بیان بازی سے کام نہیں چلتا ہے، اور جذبات کے اندر آ کر کچھ بھی بول دو، یہ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ دلیل پیش کی جائے، سامنے کے جو 30 سال ہیں، اور یہ 30 سال جو تھے خلافت راشدہ کے تھے، اس امت کے اندر واپس اگر کسی کو عروج اور کمال کا خواب دیکھنا ہے تو اس امت کو انہی لائنز پر لانا ہوگا، انہی طریقوں پر لانا ہوگا جس پر یہ 30 سال تھے، اور اوپر سے وہ 23 سال کون سے؟ یہ 30 سال سے پہلے کے 23 سال صاحب کون سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے، ان 23 سالوں میں، ان 30 سالوں میں، سیدنا معاویہ کے 20 سالوں میں ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 73 سال، 73 ایئرز ہو گئے۔ دکھاؤ ایک دلیل اس کے اندر دکھائی جائے۔ پیچھے جاؤ، دین کے معاملے میں جتنا چاہے اتنا پیچھے جاؤ، ایک ایسی بدعت جو 400 سال کے بعد آئی۔ کتنے سال کے بعد؟ 400 سال کے بعد آئی۔ 400 سال کے بعد اسے دھڑلے سے منایا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا نام لیا جاتا ہے۔ محبت محبت محبت، جو جیسے چاہتا ہے محبت بنائے، جو جیسے نہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح سے نصارہ نے ابن مریم کے ساتھ کیا، عیسیٰ کے ساتھ کیا علیہ السلام، میرے ساتھ تم معاملہ نہ کرنا، جس طرح سے عیسیٰ کی امت نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، تم میرے ساتھ ویسا نہیں کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے کیا کیا؟ غلو کیا، ان کی محبت میں غلو کیا، اور ان کا برتھ ڈے منایا، کرسمس ڈے منایا، ان کے ساتھ محبت کا غلو کیا۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے کہاں پیچھے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے غلو کرتے ہوئے اللہ کا انہیں بیٹا بنایا، نعوذ باللہ۔ یہاں امت مسلمہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ بعد نے تو نبی کو اللہ بنا دیا، نعوذ باللہ۔ بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے؟ جو تھا مستوی عرش خدا ہو کر، اتر آیا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے عقیدے ہیں کہ نہیں ہیں؟ چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ ان عقائد کی اصلاح کے بغیر، سنت کو لازم پکڑے بغیر، اپنے اعمال کی اصلاح کیے بغیر، مساجد کو نمازیوں سے بھرے بغیر، یہ امت کا کمال کا خواب دھرا کا دھرا رہے گا۔ امت کا یہ جو حال ہے ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر، یہ ویسا ہی باقی رہنے والا ہے۔ یاد رکھیں اس چیز کو۔ ان چیزوں کو، جو چیزیں زوال کا سبب ہیں، ان لوگوں کو ہم نے کمال کے اختیار کے لیے اختیار کیا ہوا ہے، اپنایا ہوا ہے۔ جو چیزیں زوال کا سبب ہیں، ان چیزوں کو ہم نے واپس سربلندی حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا ہوا۔ اس سے زیادہ مضحکہ خیز کیا بات ہو سکتی ہے؟ جن چیزوں نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے، ان چیزوں کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خیر، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ کوئی یہاں پر تفرقہ بازی کی بات نہیں ہو رہی ہے، دلائل کا موازنہ کریں۔ واپس جائیں اس زمانے کی طرف جس زمانے میں نبی تھے، واپس جائیں اس زمانے کی طرف جس زمانے میں صحابہ تھے۔ 30 سال خلافت راشدہ کے رہے ہیں، 30 سال۔ یہ زمانہ ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے اس زمانے کی ہمارے لیے حجیت ہے۔ سبحان اللہ، حجیت ہے۔ قرآن و حدیث کے بعد اگر کوئی چیز ہمارے لیے حجت ہے تو سلف کا، صحابہ کا اجتماعی فہم ہمارے لیے حجت ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے بات، ہمارے لیے صحابہ اور سلف صالحین کا اجتماعی فہم حجت ہے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ چیزیں ہمارے لیے حجت ہیں، حجت شرعی ہیں۔ خیر، ان چیزوں کو اختیار کیا جائے۔ بات لمبی ہو گئی ہے، تو آج کے اس خطبے میں صلح حدیبیہ سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، صلاۃ خوف کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد جو ہے چند باتیں ان ایام سے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو صحیح فہم عطا فرمائے، دین کے معاملے میں صحیح فہم کو اختیار کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، تقوی شعار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خلوص للہیت کی زندگی اللہ رب العالمین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین امت کو اور ہم سب کو صحیح اعمال اور صحیح عقیدے پر اللہ رب العالمین گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔